ہاں یہ دیکھو ماں، وراثت کا مسئلہ ہے۔ وراثت بولے تو کیا؟ ایک آدمی انتقال ہو گیا، وہ آدمی کے پاس کچھ پراپرٹی ہے، فار ایگزامپل سمجھو 1 لاکھ روپے ہے، 1 لاکھ روپیز۔ اب اس کو ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، تو کس کو کتنا دینا؟ اللہ اس کے بارے میں کیا بول رہا، اسلام میں یہ کیا مسئلہ ہے، قرآن میں کیا ہے اس کے بارے میں، وہ سمجھنا۔ اللہ قرآن میں ہمارے زندگی میں جو جو ضرورتیں ہے، مسئلے مسائل ہے، وہ تمام چیزیں بیان کر کو ہے، تو اس میں سے ایک ایک مسئلہ ہم کو معلوم ہونا اللہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں کیا بول رہا بلکہ۔ تو فار ایگزامپل ہم یہ ایک لیے وراثت بولے تو آدمی کے انتقال ہونے کے بعد جو اس کا پیسہ رہتا، وہ پیسہ اس کے بچوں میں، اس کے بیوی کو، اس کے ماں باپ کو جاتا۔ تو کون کتنا لینا؟ اب ایک آدمی انتقال ہو گیا، اس کے پاس 1 لاکھ روپیز ہے، اس کو ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کے ماں باپ ہے، تو کون کون کتنا لینا؟ آپس میں لڑ لینا کیا، یا ایکول ڈیوائڈ کرنا کیا، یا اللہ کیا بول رہا ہے اس کے بارے میں؟ اب دنیا والوں سے پوچھے تو ایکول ڈیوائڈ کرو بولتے۔ اب ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، سمجھو ایک آدمی انتقال ہو گیا، اس کے پاس 1 لاکھ روپیز ہے۔ اب ہمیں دنیا والوں پوچھے تو کیا بولتے ہیں انہوں؟ بیٹی کو 50,000 دیو، بیٹے کو 50,000 دیو، 50,000 برابر ہو جاتا نا بولتے۔ یہ صحیح ہے کیا؟ آپ لوگ بھی کیا بولتے ہیں؟ وہ صحیح نہ بولتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ الگ بول کو ہے۔ قرآن میں اللہ کیا بولا؟ سورہ نساء آیت نمبر 11 پارہ نمبر 4 میں ہے، کیا بول کے؟ بیٹی کو جتنا حصہ دیتے بیٹے کو اس کا ڈبل دینا، یعنی بیٹی کو سنگل حصہ دینا، بیٹے کو ڈبل حصہ دینا۔ اب ایک 1 لاکھ کا سنگل اور ڈبل 3 حصے کرے تو ایک حصہ کتنے کا ہوتا؟ فار ایگزامپل 33,000 کا ہوتا، 33,000 پلس، تو 33,000 بچی کو دینا، بیٹی کو۔ اب اس کا ڈبل 33 66 پلس 66,000 بیٹے کو دینا، بیٹے کو ڈبل۔ اب آپ لوگ بولتے ایسا کیسا، آپ بیٹی کو کم دے رہے بیٹے کو زیادہ دے رہے نا، یہ ناانصافی ہے نا؟ بلکہ ہے ناانصافی ہوتی کیا؟ یہ دیکھنے میں تو ویسا دکھ رہا نا، بیٹی کو کم دے رہے بیٹے کو زیادہ دے رہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ناانصافی والا رہتا کیا؟ نہیں رہتا۔ اللہ جو بھی فیصلہ کرتا انصاف کے ساتھ صحیح رہتا، ہمارے سمجھنے میں کمی رہتی۔ تو اب بیٹی کو 33,000 دے رہے 1 لاکھ میں، بیٹے کو 66,000 دے رہے، تو بیٹے کو زیادہ دے رہے بیٹی کو کم دے رہے، کہاں انصاف ہوئی؟ بول کے ایک سوال اٹھتا نا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے بیٹے کو یعنی مرد کو بہت سارے ذمہ داریاں رہتے، اس کے بچوں کو پالنا، ماں باپ کو دیکھنا، بیوی کو دیکھنا، ضروریات، پیسے کا جتنا معاملہ ہے اسلام میں سب مرد کے ذمہ داری میں ہے نا۔ کھانا کھلانا، کپڑے لا کے دینا، گھر کا رینٹ بھرنا، پورا مرد کی ذمہ داری، عورت کی کچھ بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کو نہ اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے، نہ اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہے، نہ اپنے شوہر کو پالنا ہے، بلکہ اسے خود دوسرے پالتے۔ تو عورت پر کوئی بھی پیسوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج کل دنیا بدل کے اپنے اوپر عورتیں خود اپنے اوپر ذمہ داریاں لا لے رہے، اللہ تو کوئی ذمہ داری نہیں دی عورت کو پیسوں کی، لوگ آج اپنے آپ سے لا لے کے مصیبتیں آج پڑھ رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صحیح طریقہ دیکھے تو پیسوں کی جو بھی ذمہ داری ہے، خرچہ ہے، پورا مرد پہ ہے، عورت پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عورت پہ تو بچپن سے لے کو انتقال ہوئے تک اس سے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی، جب بیٹی رہتی تو باپ دیکھ لیتے پورے خرچے، اور جب بیوی بنتی تو شوہر دیکھ لیتے، اور شوہر چل گیا ماں بنی تو بیٹا دیکھ لیتا، اگر ان تین بھی نہیں ہے تو بھائی دیکھ لیتا، اگر انہوں بھی نہیں ہے تو پھر سوسائٹی کی ذمہ داری، مسلمان سوسائٹی میں جو بھی رہتے انہوں ان کی تمام خرچے دیکھنا۔ تو ہر زمانے میں بھی عورت کو اللہ کیا کرا؟ پیسوں کی ذمہ داری رکھا چ نہیں، پھر بھی اللہ کیا کر رہا؟ اگر تیرے باپ کا انتقال ہو گیا تو تجھے پھر بھی ہم ایک حصہ دیتے، بیٹے کو ڈبل دیتے، کئی بولے تو بیٹے کے اوپر اتنے سارے ذمہ داریاں ہیں بول کے۔ تو اب سمجھ میں آیا نا؟ تو انصاف والا مسئلہ ہو گیا نا، ایکوالٹی اگر برابر دیے تو پھر بچے کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی، کئی بولے تو بچے کو اتنے سارے ذمہ داریاں رکھو، اس کو بھی 50,000 دے رہے، بچی پہ کچھ بھی ذمہ داریاں نہیں ہے، اس کو بھی 50,000 دیے، تو کیسا؟ اب ناانصافی ہوئی نا۔ ہاں تو یہ مسئلہ سمجھنا۔ تو فار ایگزامپل یہ بیٹی بیٹا ہے، تو
اب اگر مرنے والے کا بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیوی بھی ہے، تو اب کس کو کتنا دینا؟ تو وہی آیت میں اللہ بولا کہ بیوی کو کتنا ملتا بول کے۔ اور اسی طریقے سے اگر مر گیا آدمی، اسے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، تو اب کس کو کتنا دینا؟ وہی آیت میں سورہ نساء کی 11ویں آیت میں اللہ بولتا ہے، تو اس کو سمجھنا۔